السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان المعظم کی رات، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار بندوں کو جہنم سے برات کا پروانہ سناتے ہیں، بے شمار بندوں کو گناہوں سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے اور بے شمار بندوں کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ یقیناً اس رات کی فضیلتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ اپنے آرام گاہ سے، اپنے خوابگاہ سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتی ہیں تو آپ کو جنت البقیع میں تشریف فرما دیکھتے ہیں کہ آپ جنت البقیع میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میری امتیوں کے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی ایک خاص رات قرار دی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اس بات میں ہم اور آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ آج کی رات، یہ رات یعنی شب برات، یہ جاگنے کی رات ہے۔ لوگ کچھ عبادتیں کرے یا نہ کرے، ہم کچھ ذکر و اذکار کرے یا نہ کرے، قرآن شریف کی تلاوت ہم کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رات بھر کسی طرح جاگ جائیں، چاہے ہمیں نیند کو بھگانے کے لیے، نیند کو توڑنے کے لیے چہل قدمی کرنی ہو، یا ہمیں نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینی ہو، یا ہمیں نیند کو بھگانے کے لیے پان کھانا ہو، کسی بھی طرح ہمیں رات جاگنی ہے۔ لوگ یہ خیال اور یہ تصور کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اس رات میں رات کا جاگنا یہ مقصود نہیں ہے، رات بھر جاگے رہنا یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے، چستی کے ساتھ، فرحت و شادمانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔ مقصد صرف اور صرف رات بھر جاگنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنا، استغفار کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار کرنا، نوافلوں کا اہتمام کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعائے مغفرت بھی کی۔ تو ہم اور آپ بھی اگر جانا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات کی رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کیا۔ اس لیے ہم اور آپ بھی اس کا رواج نہ بنائیں کہ ہر شب برات میں ہمیں قبرستان جانا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس بات کا بھی ہم اور آپ خیال رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی آرام گاہ سے اور اپنے حجرہ شریف سے جب باہر تشریف لے گئے تھے تو اس کی آہٹ اور اس کی بھنک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں لگی تھی۔ جب انہوں نے آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئیں اور تب آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرمائے، تو ہم اگر جانے کا اہتمام کرتے ہیں یا ہم قبرستان جانا چاہتے ہیں یا ہم جا رہے ہیں تو ہم اس طور پر، اس طریقے پر جائیں کہ ہمیں جاتے ہوئے کوئی دیکھے نہیں، بلکہ ہم تنے تنہا جائیں، ہم جماعت بنا کر، جھنڈ بنا کر کے قبرستان جانے کا اہتمام نہ کریں اور نہ اسے جانا ضروری سمجھیں۔ آج کی رات میں شب برات میں ہم اس کو جانا ضروری نہ سمجھیں، اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں لیکن جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم
اس رات کو پا لیتے ہیں تو ہم ذکر و اذکار اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنی استطاعت کے بقدر کریں گے، چاہے ہمیں نوافل نماز پڑھنی ہو، چاہے ہمیں ذکر و اذکار کرنی ہو، چاہے ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عشاء کے وقت سے لے کر کے فجر کے وقت تک بالکل مستقل طور پر ہم جاگے ہوئے رہیں، نہیں، اگر ہمیں پوری رات میں اگر ایک ہی گھنٹے کا وقت ہے، ایک ہی گھنٹے ہم آسانی کے ساتھ اور بالکل فرحت و شادمانی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، بالکل ہم ایک ہی گھنٹہ کریں۔ اگر 2 گھنٹہ کرنا چاہتے ہیں 2 ہی گھنٹہ کریں۔ ہمیں نیند آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم سو جائیں، ہم آرام کر لیں، اور پھر اگر ہمارے پاس وقت ہو، ہمارے اندر چستی آ جائے، ہماری فرحت و شادمانی واپس لوٹ آئے، تو بہتر ہے کہ ہم فجر سے پہلے پھر بیدار ہو جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائے استغفار اور دعائے مغفرت کریں، بخشش کی دعائیں کریں، بخشش کی تمنائیں کریں۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو فرض کے درجے میں ہم اور آپ نہ رکھیں کہ ایسا کرنا ہی ہے، یہ ہمیں کرنا ہی ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مغفرت کی رات ہے، اگر ہم جاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ مغفرت کا پروانہ جاری فرمائیں گے، لیکن یہ ہم اور آپ فرض کے درجے میں نہ کریں۔ جب ہم اور آپ خاص طور سے جب دعاؤں کا اہتمام کریں تو آج کی اس رات میں ہم خاص طور سے اس دعا کا ضرور اہتمام کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آج کی اس رات میں آپ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مسجد تشریف لائیں، ہم مسجد آنے کے بعد آپ کو یادیں کر رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہیں اور دیگر اذکار میں ہم مشغول ہیں۔ ہم سے یہ توفیق آپ آج کے بعد نہ چھینیں۔ اے اللہ، ہمیں اسی طرح یہ توفیق مکمل پوری زندگی عطا ہو، جس طرح آج ہمیں آپ نے توفیق بخشی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہمیں پوری زندگی مسجد آنے کی توفیق عطا فرما، نماز 5 وقتہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ لیلۃ البراءت یعنی جہنم سے براءت اور گناہوں سے براءت کی رات ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے اس رات کے گزر جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات گناہوں سے مغفرت کی رات تو تھی ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں آج کی رات سال بھر کی نمازوں کی معافی کی رات بھی تھی، آج کی رات سال بھر کی ذکر و اذکار کے معافی کی بھی رات تھی، آج کے بعد سال بھر کے لیے اعمال صالحہ کے معافی کی بھی رات تھی، آج کی رات کے بعد سال بھر قرآن شریف کی تلاوت سے بھی براءت کی رات تھی۔ آج کے بعد کیونکہ ہم اور آپ آج کی رات کے بعد نہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو جس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ آج کی رات مغفرت کی رات کم تھی اور تمام اعمال صالحہ سے براءت کی رات زیادہ تھی۔ خدا را اس رواج کو اور اس چلن کو ہم اور آپ بدلے۔ جس طرح ہم آج کی رات میں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کی پابندیاں کرتے ہیں، اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ہم سال بھر اسی طرح کا اہتمام کریں، قرآن شریف سال بھر پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت سال بھر مکمل سال اپنی پوری زندگی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، پوری زندگی میں صرف ایک دن قرآن پڑھنے کا اہتمام نہ کریں۔ اسی طرح نوافل وغیرہ کا اہتمام ہم صرف ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے اہتمام نہ کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔